اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اے غفور الرحیم، ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف کر کے ہم سب کی توبہ کو قبول کر لے، آمین۔ یا اللہ پاک، کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمانا۔ یا اللہ پاک، ہمارے ملک پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنا، آمین۔ اللہ پاک، ہم سب کی اولادوں کو نیک اور صالحہ بنانا، ان کی عمر میں اضافہ کرنا، ان کو والدین کا فرما بردار بنانا اور دین پہ چلنے والا بنانا، آمین۔ یا اللہ پاک، سب بیماروں کو شفا میں بدل دے۔ یا اللہ پاک، ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے۔ یا اللہ پاک، جو پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، ان کی پریشانیوں کو ختم کر دے، سب کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ یا اللہ پاک، چلتے ہاتھ پیروں سے اٹھانا، کبھی کسی کا محتاج نہیں کرنا۔ یا اللہ پاک، مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرمانا۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمین ثم آمین۔ ظہور نبوت سے لے کر حیات دینوی کے آخری سانس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری جد و جہد، کشمکش اور جہاد و وقتال کا مرکز و محور یہی فریضہ شہادت حق رہا ہے۔ آپ کی ساری محنت اور مشقت میں یہ احساس ذمہ داری غالب رہا ہے کہ لوگوں پر حق کی گواہی دینے اور حق کے پہنچانے میں کوئی کمی نہ رہ جائے اور آخرت کی جواب دہی میں مشکل نہ پیش آئے۔ اسی احساس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے کوچوں بازار میں پھرتے رہے، کبھی گالیوں کی بوچھاڑ کا سامنا ہوا تو کبھی پتھروں کی بارش کا، کہیں طنز و استہزاء کے تیر سہے تو کہیں گلے میں پھندا ڈال کر جان لینے کی کوشش کی گئی، کبھی حالت سجدہ میں پشت پر نجاست بھری اوجڑی لا دی گئی تو کبھی راستے میں کانٹے بچھائے جاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے جانثاروں کو تپتی دھوپ میں منہ کے بل گھسیٹا جاتا رہا، ان کے سینوں پر آگ دہکائی جا رہی ہے اور برچھیوں سے چھیدا جاتا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاندان سمیت شعیب ابی طالب میں محصور کر کے بھوک اور پیاس سے تڑپا کر مار ڈالنے کے منصوبے پر عمل کیا گیا۔ پھر طائف کا وہ سخت ترین دن بھی آیا جب بھرے بازار میں اوباش لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیے گئے، انہوں نے مذاق اڑایا اور پتھروں کی بارش سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم کو لہو لہان کر دیا۔ پھر مکہ میں قتل کی تیاریاں ہیں، ہجرت ہے اور غار سور میں پناہ ہے، مدینے میں یہودیوں اور منافقوں کی سازشیں ہیں اور بدر و احد کے معرکے ہیں، میدان احد میں قطبی مجروح ہیں اور سامنے محبوب ساتھیوں کے تڑپتے ہوئے لاشیں ہیں، غزوہ احزاب میں مہینہ بھر کا دلوں کو دہلانے والا کفار کا محاصرہ ہے، اور تبوک میں وقت کی عظیم سے طاقت سے ٹکراؤ کے لیے اسباب کی قلت کے ساتھ طویل پرمشقت سفر ہے۔ غور کریں، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کس لیے ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ایک طرف شہادت حق کی ذمہ داری کا احساس تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مراحل سے گزار رہا تھا، اور دوسری طرف امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوائے حسنہ قائم فرمانا تھا تاکہ امت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر شہادت حق کی ادائیگی کی ذمہ داری ادا کر سکے اور آخرت کی جواب دہی کے لیے تیاری کر سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمارے نبی کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا دے، پانچوں وقت کا نمازی بنا دے، آمین ثم آمین۔ نفل نماز شب معراج۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کو 12 رکعت نماز 3 سلام سے پڑھیں۔ پہلی 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ، ہر رکعت کے بعد سلام کے 70 مرتبہ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین بیٹھ کر پڑھیں۔ دوسری 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ نصر 3 مرتبہ اور ہر رکعت میں بعد سلام کے یہ آیت 70 مرتبہ پڑھیں۔
تیسری 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے سورہ اخلاص 3 مرتبہ ہر رکعت میں، بعد سلام بیٹھ کر 70 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھیں، پھر درگاہ رب العزت میں مانگیں، جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ جو حاجت ہوگی وہ اللہ پاک اپنے کرم سے قبول فرمائیں گے۔ آمین ثم آمین۔